سنن ابن ماجہ شریف کے اندر 2236 نمبر پر روایت موجود ہے، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ یہ حضور نے دعا کر دی۔ اب جو صبح صبح اٹھتے ہیں، فجر کی نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اور جو صبح نہیں اٹھتے، نماز کوئی نہیں پڑھتے، نحوست کے ساتھ ان کا دن شروع ہو رہا ہے جی، اب سارا دن نحوست ہی پڑی رہنی ہے، جو مرضی کرتے رہو۔ حضرت ابو وائل فرماتے ہیں، غدونا علی عبد اللہ بن مسعود یوما بعدما صلینا الغداة وسلمنا بالباب فأذن لنا قال فمكثنا بالباب هنية قال فخرجت الجارية فقال ألا تدرون تدخلون فدخلنا فإذا هو جالس يسبح فقال ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم فقلنا لا إلا أننا ظننا أن بعض أهل البيت نائم قال ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة۔ حضرت ابو وائل فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد مفسر شہیر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے ہم، تو ہم نے دروازے پر جا کر سلام کہا، انہوں نے ہمیں اندر آنے کی اجازت دے دی صبح فجر کے فوراً بعد، لیکن ہم تھوڑی دیر کے لیے دروازے پر ہی ٹھہرے رہے۔ بڑے بڑے تو گھر نہیں تھے نا جی، اس وقت چھوٹے چھوٹے ایک ایک کمرے کا گھر تھا، زیادہ 2 کمرے ہو جاتے تھے، تو وہیں پر سارے اہل خانہ بھی موجود ہوتے تھے اور وہیں پر سارے دوست یار بھی آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم باہر ٹھہر گئے تھوڑی دیر کے لیے، پھر ایک لونڈی آئی، اس نے کہا تم اندر داخل کیوں نہیں ہوتے؟ حالانکہ آپ کو تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی ہے، جب گھر کا مالک آپ کو اجازت دے رہا ہے تو آ جاؤ۔ تو کہتے ہیں جب ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت ابن مسعود بیٹھے تسبیح کر رہے تھے، انہوں نے کہا جب میں نے تمہیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی تو پھر تم کیوں نہیں داخل ہوئے؟ ما منعکم ان تدخلوا وقد اذن لکم فقلنا لا الا انا ظننا ان بعض اہل البیت نائم۔ کہنے لگے ہمارا جو ہے نا وہ ذہن تھا یہ کہ آپ کے بعض اہل خانہ کچھ گھر کے افراد سو رہے ہوں گے، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ ایسی حالت میں ہم اندر داخل ہوں اور وہ پھر اٹھیں اور یہ سارا سلسلہ کریں۔ تو ہم نے کہا چلو ان کو پتہ لگ گیا مہمان آ گئے، وہ اٹھ کے نا جی ذرا آسے پاسے ہو جائیں، پردہ شردہ کر لیں۔ تو فرمایا الا انا ظننا ان بعض اہل البیت نائم، اور تمہارا کیا خیال ہے میرے گھر والے سوئے رہیں گے؟ حضور کی غلامی ہم حاصل کر چکے ہیں، حضور کے غلام ہو کہ ہمارے گھروں کا یہ حال ہوگا کہ ہمارے گھر والے سوئے رہیں گے؟ فرمایا نا 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 ظننتم بآل ابن ام عبد غفلہ، کیا یہ لوگ غافل ہو گئے؟ نہیں، ہم غافل لوگ نہیں ہیں۔ یہ صحیح مسلم شریف میں 822 نمبر پر روایت موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی فجر کی نماز پڑھتے تھے، اور نہ صرف وہ پڑھتے تھے، ان کے اہل خانہ سارے شامل ہوتے تھے۔ تو ہمیں صحابہ کی سنت پر عمل کرنا چاہیے نہیں؟